الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک کی کائنات، خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کے حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اذ تستغیثون ربکم، کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ رب العزت نے تمہاری اس فریاد کو، اس دعا کو سنا اور قبول فرما لیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو قطار در قطار آئیں گے. کل 17 رمضان المبارک شریف تھا، جس دن کے اندر حق و باطل کا وہ معرکہ معرض وجود میں آیا کہ جس کو آج تک نصرت اور کامیابی کی دلیل سمجھتے ہوئے یاد رکھا جاتا ہے، اور جس نے مسلمانوں کے حوصلے اس قدر بلند کر دیے کہ آج تک مسلمان اپنی ہمت، جذبے، جہاد، جہد اور اس یقین اور عشق مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہ دن تھا، علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے مواہب اللدنیہ کے اندر نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا کہ جس دن مسلمانوں کی تعداد 313 ہے. فرماتے ہیں کہ جنگی جو ساز و سامان تھا کہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 6 زریں اور 8 تلواریں، لیکن ان کے پاس قوت ایمانی تھی، عشق مصطفیٰ تھا،
محبت مصطفیٰ تھی، غیرت اور حمیت. اس غیرت و حمیت، اس قوت اور اس عشق کی وجہ سے وہ تھوڑے لوگ اللہ رب العزت نے ان کو زیادہ کے مقابلے میں کامیاب فرمایا. لیکن جب اس کا محل وقوع دیکھا جاتا ہے، جب اس کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے، جب اس کی اصلیت کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر پتا چلتا ہے کہ اتنے تھوڑے لوگ ہو کے اتنے زیادہ پہ کیسے حاوی آ گئے. تو اس کی جب بنیاد دیکھی جاتی ہے تو بنیاد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ گفتگو فرماتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں. پھر حضرت مقداد بن اسد عمرو رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ایک ایسی شاندار اور لازوال گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آؤ ہم فلاں ملک کے ساتھ، فلاں قوم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تو اس وقت بنو اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے، آپ جا کے جنگ کیجئے. لیکن حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہیں کہ یا رسول اللہ آپ جائیں اور جا کے جنگ کریں، ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جہاں لے جانا چاہیں ہم حاضر ہیں. یہ وہ موقع تھا، یہ وہ عشق مصطفیٰ کی شمع تھی جو ان کے دلوں کے اندر جلی ہوئی تھی. اور وہ کہنے لگے کہ اگر آج ہم کو آپ ذوالعماد تک بھی لے کے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم گھروں سے نکل آئے ہیں آپ کے کہنے پہ، تو ہم واپس ہٹنے کے لیے نہیں آئے، آپ جہاں لے جانا چاہیں ہم جانے کے لیے آئے. تو وہ عشق مصطفیٰ کی شمع جو ان کے دلوں کے اندر جلی ہوئی تھی، اس عشق مصطفیٰ کی شمع کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں نوازی. اور یہ تو صرف یہ نہ تھے بلکہ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے. اب حضرت سعد بن معاذ کا عشق چیک کیجیے. حضرت سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سارے وعدے آپ کے ساتھ کیے، ہم نے سارا کچھ آپ کی ذات پہ قربان کر دیا، اب آپ کے ساتھ آ گئے. یا رسول اللہ اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں گے تو ہم تو سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے، ہم تو واپس ہٹنے کے لیے نہیں آئے، ہماری تو جانیں آپ کی ذات پہ قربان ہونے کے لیے تیار کھڑی. یا رسول اللہ ہم واپس ہٹنے کے لیے نہیں آئے، آپ یہاں کا ارادہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ. اور وہ عشق مصطفیٰ کی شمع اور وہ حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی، حضرت سعد بن معاذ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آ گئے، ہم تو اسی لیے آئے ہیں کہ اپنی جانیں آپ کی ذات پہ قربان کر سکیں، ہم تو اپنی جانیں سنبھال کے رکھنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ڈٹ کے مقابلہ نہ کر سکیں، ہم نے تو کبھی اپنی جان کے سودے ہم نے پہلے کر چکے ہیں، ہم تو اپنی جانیں محفوظ کرنے کے لیے نہیں آئے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے ابو جہل نے بھیجا کچھ لوگوں کو جاؤ جا کے پتا کرو لشکر محمدی کی صورتحال کیا ہے، جا کے دیکھو مسلمانوں کے لشکر کی صورتحال کیا ہے. اب ابو جہل کے وہ لوگ آئے جو دیکھنے والے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا کہ وہ تو صرف ایک اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، مطلب بہت تھوڑے لوگ ہیں. لیکن جب دوسرے سے پوچھا گیا تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہنے لگا ہیں تو تھوڑے سے لیکن وہ سارے کے سارے اپنے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے، انہیں موت کا کوئی خطرہ نہیں. جب تم ان کے سامنے آؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا وہ کون سے لوگ. ہم نے ان کی آنکھوں کے اندر دیکھا ہے وہ جذبہ جہاد کے ساتھ سرشار لوگ، ان کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی شمع ایسی روشن تھی کہ جہاں جہاں میرے آقا کا انہیں حکم ہوتا چلا جائے گا وہ لڑتے جائیں گے، وہ اپنی جانیں قربان کرتے جائیں گے.
جب یہ باتیں حضرت سعد بن معاذ نے کی، یا رسول اللہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے نہیں آئے، اپنی جان آپ کی ذات پہ قربان کرنے کے لیے آئے۔ جب یہ بات حضرت سعد بن معاذ نے کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر آؤ، اللہ کی مدد آ چکی ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس جگہ کون کافر مرے گا، کس جگہ کون کافر مرے گا۔ وہ عشق مصطفیٰ تھا، وہ محبت مصطفیٰ تھی جو ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو چکی تھی، جو ان کے دلوں کے اندر اس قدر گھر کر چکی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مدد شامل حال ہو، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی مدد نازل ہونا شروع ہو۔ تو اس محبت مصطفیٰ، اس عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اسی عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ آج ہم بھی کوشش کریں اپنے دلوں کے اندر وہ عشق مصطفیٰ کی شمع جلائیں، وہ محبت مصطفیٰ کی شمع جلائیں۔ اگر آج ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی، آج اگر ہمارے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی تو پھر ہم بھی پوری دنیا پہ حاوی ہو سکتے ہیں، ہم بھی دین کا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہوا، محبت مصطفیٰ نہ ہوئی، شریعت محمدی کے ساتھ محبت نہ ہوئی، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا کام نہیں کر سکتے۔ آپ کے دین کا کام کرنے کے لیے پہلے عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ایسے لوگ تھے، ایسی سرشاری تھی، ایسی جان نثاری تھی کہ اس کی مثال کائنات کے اندر نہیں ملی۔ اب صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو رہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے الگ جگہ بنا دی جائے تاکہ آپ یہاں ٹھہرے، ہم جنگ کریں گے۔ یہ نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے آگے چلے تو ہم جنگ کریں گے، نہیں، بلکہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں ٹھہریں گے تو ہم جنگ کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرہ داری ہو گئی، اور پھر صحابہ کی جان نثاری چیک کیجئے، صحابہ نے کتنی محنت اور محبت کی۔ اب صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو ہم جنگ جیت جاتے ہیں تو یہ تو الگ بات ہے نا، لیکن اگر ہم جنگ ہار جاتے ہیں تو بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینے تشریف لے جانا، آپ یہاں نہ ٹھہرنا۔ جب آپ مدینے جائیں گے تو مدینے والے پھر آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے۔ یا رسول اللہ وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے، مدینے کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں جو آپ سے بغض رکھنے والا ہو۔ یا رسول اللہ وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اپنی جانیں آپ کی راہ کے اندر قربان کر دیں گے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی ذات پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، لیکن ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو پیچھے ہٹ جائے۔ یہ وہ عشق مصطفیٰ تھا، یہ وہ محبت مصطفیٰ تھی، یہ وہ جذبہ جہاد اور غیرت ایمانی تھی۔ اس غیرت ایمانی کی وجہ سے، اس جذبہ جہاد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مسلمانوں کی مدد کس اندازے سے کی، کس طریقے سے مدد کی گئی۔ حضرت صائب کہتے ہیں یہ وہ شخص ہیں جو غزوہ بدر کے دن قیدی ہو کے آئے تھے۔ اب مسلمانوں کی مدد کس انداز سے کی جا رہی ہے؟ یہ قیدی ہو کے آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو کس نے قیدی کیا؟ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کس انداز سے کی۔ یہ کہتے ہیں کہ باقی سارے لوگوں کو قیدی کر لیا گیا، کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک شخص گرا پڑا ہے، ہل رہا ہے، تو کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے پلٹے اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میں بندھا ہوا تھا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں نے صحابہ کے لشکر کو آواز دی اور آواز دے کے کہنے لگے اس شخص کو کس نے قیدی کیا ہے؟ تو سارے لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم میں سے تو کسی نے اسے قیدی نہیں کی۔ تو حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، وہ ابلک گھوڑے پہ سوار تھا، وہ آسمان سے اترا، اس نے مجھے قیدی بنا دیا۔
اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا، وہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔ اسی لیے تو علامہ نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ کہتے ہیں آج بھی اگر وہ منظر پیدا کیا جائے، اگر آج بھی وہ ماحول پیدا کر دیا جائے، تو آج بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی بعید نہیں، لیکن وہ فضا پیدا کرنا ضروری ہے، وہ منظر پیدا کرنا ضروری ہے، وہ عشق مصطفیٰ کی شمع جلانا ضروری ہے۔ وہ جب شمع روشن ہو جائے گی، جب وہ دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے گا، تب وہ شمع اور وہ سارے کے سارے معاملات ہو سکیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے الگ طور پہ آسمان سے گھوڑا نازل ہوا، ایک سفید پوشاک والا شخص نازل ہوا۔ ایک صحابی رسول دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ایک انوکھا ماجرا دیکھا ہے، ایک انوکھا واقعہ دیکھا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیا ماجرا دیکھا ہے، کیا واقعہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماجرا تو یہ دیکھا ہے، واقعہ تو یہ دیکھا ہے کہ میری تلوار اس شخص تک پہنچی نہیں، پہلے سر قلم کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں میری تلوار اس شخص تک پہنچی نہیں ہے، اللہ نے پہلے ہی اس کا سر قلم کروا دیا۔ اور دوسرے سے آپ بھی وہ بارگاہ مصطفیٰ میں واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ تو ماجرا یہ ہوا ہے، میں نے ایک کافر کی گردن پہ تلوار چلائی، دوسری کافر کی گردن پہ تلوار چلائی، جب دیکھا تیسرے کی خود بخود گردن کٹ چکی تھی۔ تو کہتے ہیں ہم جس جس جانب چلتے جا رہے تھے، دیکھتے ہیں کافر پہلے گرتے جا رہے تھے۔ تو یہ وہ مدد تھی، یہ وہ نصرت تھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے نازل فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ غیرت ایمانی اور عشق مصطفیٰ کا مظاہرہ کیا، وہ محبت مصطفیٰ کا مظاہرہ کیا، اس مظاہرے کی وجہ سے، اس عشق مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد کر دی۔ اور یہ اصول یاد رکھ لیں، یہ طریقہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ ہے، رضائے خدا بندی ہے، وہ جس طرح کے بھی ہے اس کے لیے اللہ کی مدد ضرور پہنچتی ہے۔ لیکن اگر رضائے خدا بندی نہیں ہے، اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے، دنیاوی کوئی لالچ ہے دل کے اندر، تو پھر وہ محبت مصطفیٰ والے، وہ جو مدد والے معاملات ہیں وہ کبھی نہیں آئے۔ اور آج ہماری صورتحال کہیں بھی گڑتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے ایک واقعہ درمیان میں یاد آ گیا کہ اشفاق احمد ایک بہت بڑے پاکستانی معروف رائٹر ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں جاپان کے اندر گیا تو مجھے ایک شخص نے کھانے کے لیے دعوت دی، تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، وہ کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا کھانے سے، میں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہم اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں۔ تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ اشفاق صاحب یہ بتائیں یہ جو ہے آپ کتنے دن روزے رکھتے ہیں؟ تو اشفاق صاحب کہنے لگے میں نے کہا 1 مہینے کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ تو اس نے پھر سوال کر دیا کہ اس مہینے کے اندر آپ کون کون سی پابندیاں کرتے ہیں، کیا کیا پرہیز کرتے ہیں؟ تو اشفاق صاحب کہنے لگے میں نے اسے کہا کہ ہم روزے کی حالت میں چغلی نہیں کرتے، ہم چوری نہیں کرتے، ہم غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ہر ایک گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، ہر ایک خیانت سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اشفاق صاحب کہنے لگے کہ اس شخص نے مجھے یہی جملہ دہرایا اور وہ میرے دل کے اندر ایسا گھر کر گیا، وہ کہنے لگے کہ اچھا تمہارے ہاں صرف 1 مہینے کا اصول ہے، ہمارے ہاں تو یہ سارا معاملہ پورا سال چلتا رہتا ہے۔ تو اشفاق صاحب کہنے لگے اس دن مجھے دلی افسوس ہوا کہ ہم کس دنیا کے اندر جی رہے ہیں کہ وہ لوگ غیر مسلم ہو کے اسلام کے طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ خیانت نہیں کرتے، وہ بد پرہیزی نہیں کرتے، وہ لوگ انصاف کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم ہر لمحہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم ہر لمحہ بد پرہیزی کرتے ہیں، ہم ہر لمحہ خیانت کرتے ہیں،
ہم ہر لمحہ چگلی کرتے ہیں، تو پھر جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر فضائے بدر پیدا نہیں ہو سکتی۔ فضائے بدر پیدا ہونے کے لیے پہلے ان سارے معاملات کا ہونا ضروری ہے، پہلے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، اور عشق مصطفیٰ کے لیے شریعت محمدی کا ہونا ضروری ہے، کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ پہ چلیں گے، آپ کے طریقے پہ چلیں گے، جس چیز کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، جب وہ معاملات کریں گے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ہم ان چیزوں سے روکیں گے، پھر اللہ کی مدد ہمارے لیے شامل حال ہوگی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عشق مصطفیٰ کا انوکھا ہی انداز تھا، محبت مصطفیٰ کا انوکھا ہی انداز تھا۔ حضرت سوید کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑی مشہور بات ہے، سب نے سنی ہے۔ حضرت سوید کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں صفیں درست فرما رہے ہیں تو حضرت سوید آپ تھوڑا سا باہر نکل کے کھڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تیر پکڑ کے صفیں درست فرما رہے ہیں، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ تیر لگایا اور ارشاد فرمایا سیدھے ہو کے کھڑے ہو جائیے۔ اب حضرت سوید جو ہے ان کا طریقہ کیا تھا، وہ فرماتے ہیں مسئلہ کیا ہوا، جب یہ بات ہوئی، جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سواد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اصول یہ بیان کیا ہے، یا رسول اللہ آپ نے اصول یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو عدل انصاف ہے، یا رسول اللہ مجھے درد ہوئی ہے پیٹ تو میں اس چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں، صحابہ پریشان ہیں، انہوں نے یہ صورتحال دیکھی، جنگ کا منظر ہے، اس موقع پہ بدلہ لیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک اتارا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا بدلہ لیجیے۔ حضرت سواد لپکے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح لپکے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا، آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دیا اور پھر بوسہ دے کے پھر لائن کے اندر کھڑے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کر دیا، کہا سواد کیا ماجرا ہوا، کیا مسئلہ ہوا، تجھے یہ بدلے کی کیوں سوجی، تیرے دل کے اندر یہ بات کیوں پیدا ہوا؟ اب حضرت سواد نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ حضرت سواد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضر ما ترى فاردت ان يكون آخر العہد بکائن یمشی جلد جلد، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں جنگ کا منظر ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی، میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا آخری کام یہ ہو جائے کہ میری جلد آپ کی جلد کے ساتھ مس ہو جائے، میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے، کیونکہ آپ کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے اسے جہنم نہیں چھو سکتی، اسے آگ نہیں چھوتی، اسے مٹی نہیں کھا سکتی۔ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر، میرے دل نے یہی آواز دی ہے، میرے دل نے مجھے پکار کے یہی کہا ہے، اگر تیرا جسم رسول اللہ کے جسم کے ساتھ مل گیا، ان کے ساتھ مس ہو گیا، تو اس مس ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت تیرے سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما دے گا، تیرے سے ہر قسم کی آگ کو دور فرما دے گا۔ یہ وہ صحابہ کا عشق مصطفیٰ تھا، یہ محبت مصطفیٰ تھی، اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ مدد نازل فرمائی کہ جس مدد کا آج تک ہم تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جس مدد کو آج تک بیان کیا جاتا ہے وہ مدد تھی، اور اس مدد کے پیچھے وہ عشق مصطفیٰ تھا، وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے، کہ ظاہر ہے کہ جب اتباع اور اطاعت ہو جائے گی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب ہو جائے گا، جب محبت نصیب ہو جائے گی تو پھر سارے کے سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ جب سرکار سے محبت مل گئی، جب سرکار کا عشق نصیب ہو گیا، جب محبت دلوں کے اندر سما گئی تو پھر سارے کے سارے معاملات درست ہو گئے۔ لیکن اگر محبت نہ رہی، اگر عشق نہ رہا تو پھر کوئی بھی معاملہ درست نہیں۔ ہر ایک معاملے کے لیے محبت ضروری ہے، ہر ایک معاملے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، اور وہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کس طرح کی
کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی کلمہ نکلتا پہلے بعد میں تھا، صحابہ پہلے عمل کر لیا کرتے. حضرت عمیر بکریاں چرا رہے ہیں. اب بکریاں چراتے چراتے ہاتھ کے اندر کھجوریں کھا رہے ہیں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں. سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شہید ہوا اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمیر نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اسی لمحہ شہید ہو گیا تو مجھے جنت عطا ہوگی. جب یہ بات حضرت عمیر نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر ہاں اگر تو شہید ہو گیا تجھے جنت عطا کی جائے. تو حضرت عمیر کھجوریں کھا رہے تھے، اسی لمحے کھجوریں پھینکی، تلوار اٹھائی اور کافروں کے ساتھ جہاد کرنا شروع کیا. وہ زبان مصطفیٰ کو سمجھنے والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک لفظ پہ عمل کرنے والے تھے. اس عمل کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے، اس عشق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کامیابیاں اور کامرانیاں سے. آج بھی اگر وہ عشق پیدا ہو جائے، آج بھی اگر وہ محبت پیدا ہو جائے، جس جگہ پہ اس محبت کی جھلک نظر آتی ہے اسی جگہ پہ اللہ کی مدد شامل حال ہو. جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام عشق مصطفیٰ کے ساتھ، محبت مصطفیٰ کے ساتھ، اطاعت مصطفیٰ کے ساتھ، غیرت ایمانی کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی مدد فوراً شامل حال ہو جاتی. آج بھی اسی غیرت کی ضرورت ہے، آج بھی اسی حمیت کی ضرورت ہے، آج بھی اسی جرت کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اسی جرت کا مظاہرہ کیا، اسی غیرت کا مظاہرہ کیا، اور اس غیرت اور اس جرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کا بول بالا فرمایا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جب یہ عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑے ناز کے ساتھ دعا کی، بڑے انداز کے ساتھ دعا کی، بڑے انوکھے انداز کے ساتھ سرکار نے دعا کی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تو کس انداز سے مانگا؟ عرض کی، یا رب العزت اگر یہ 313 نہ رہے، یہ عشق تھا اور یہ ناز تھا جس پہ اللہ رب العزت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز تھا. آپ کو پتا ہے نا، محبوب کو اپنے محب پہ ناز ہوتا ہے کہ میرا محب مجھ سے محبت کرنے والا میری بات کو کبھی موڑے گا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی انداز سے دعا کی کہ اے رب العزت اگر یہ 313 نہ رہے تو کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. لیکن اس کے پیچھے یہ 313 کیوں کہے؟ کیونکہ یہ 313 وہ تھے جن کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ تھی، جن کے دلوں کے اندر غیرت ایمان نہیں تھی، جن کے دلوں کے اندر وہ جذبہ تھا کہ جو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اللہ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی. آج اسی غیرت و ایمانی کی ضرورت ہے، آج اسی محبت کی ضرورت ہے، آج اسی حمیت کی ضرورت ہے. جب یہ مسئلے ہو جائیں، جب یہ غیرت ہو جائے، جب یہ حمیت مل جائے تو پھر اللہ مدد کس طرح فرماتا ہے، اللہ کی مدد کس طرح شامل حال ہوتی ہے کہ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ رہی ہے. جنگ بدر کے اندر حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ رہی ہے. اب وہ محبت تھی نا، وہ عشق تھا نا، وہ اتباع تھی نا. جب اتباع ہوئی، جب محبت ہوئی، جب عشق ہوا تو تلوار ٹوٹنے کے باوجود عشق ختم نہیں ہوا. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی اٹھا کے دے دی، ایک چھڑی اٹھا کے دے دی. اب اگر کوئی عقل والا ہوتا تو وہ کہتا کہ جناب اگلوں کے پاس تو تلواریں ہیں، تیر ہیں، میرے پاس ایک چھڑی ہے. لیکن وہ عشق تھا، اسے پتا تھا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک نے چھو لیا ہے. اب یہ چھڑی نہیں رہی ہے، تلوار بن گئی. اور وہ تلوار ایسی تلوار بنی، حضرت عکاشہ ساری زندگی اسی تلوار کے ساتھ جنگیں کرتے رہے اور وہ تلوار کسی جنگ کے اندر نہیں ٹوٹی. وہ ایسی مضبوط تلوار بنی، حضرت عکاشہ جس کی گردن پہ تلوار چلا رہے ہیں اسی کی گردن کٹتی جلی جا رہی ہے.
یہ محبت تھی نا، یہ عشق تھا نا. جب یہ عشق پیدا ہو جائے، جب یہ محبت پیدا ہو جائے تو پھر اللہ سارے کے سارے معاملات خود بخود بہتر فرما دیتا ہے، آسان فرما دیتا ہے. لیکن اس کے لیے عشق ہونا چاہیے، اس کے لیے غیرت ہونی چاہیے، اس کے لیے محبت ہونی چاہیے، اس کے لیے ایمان ہونا چاہیے، اس کے لیے جرت ہونی چاہیے. جب جرت ہو گئی، جب غیرت ہو گئی، جب ایمان ہو گیا، پھر اللہ رب العزت سارے کے سارے راستے کھول دیتا ہے. لیکن جب غیرت نہیں رہتی، جب جرت نہیں رہتی، تو پھر سارے کے سارے معاملات تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. آئیں ہم بھی کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں. سرکار کے ساتھ اپنے آپ کو اس ترتیب سے جوڑ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، آپ کا عشق ہمیں نصیب ہو جائے. ہمارے دلوں کے اندر اور کوئی بات نہ رہے، صرف عشق مصطفیٰ آ جائے، صرف محبت مصطفیٰ آ جائے. اور اس محبت کے پیچھے محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے والے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جائیں. جب یہ محبت پیدا ہو جائے گی، جب یہ عشق پیدا ہو جائے گا، تو پھر صحابہ کا طریقہ دیکھیے. آخری بات، صحابہ کا طریقہ دیکھیے. وہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے. عشق تھا نا، محبت تھی نا، پتا تھا یہی سب کے طبیب ہیں، پتا تھا اس وقت یہی ڈاکٹر ہے، یہ سب کچھ ہے. اپنی آنکھ لے کے صحابہ تو کہہ رہے تھے، جب آنکھ کا ڈھیلا نکلا رخسار پہ ڈھلکا، صحابہ تو کہہ رہے تھے، مشورہ دینے والے تو یہ بھی مشورہ دے رہے تھے کہ جناب آنکھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس راگ کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن انہیں پتا تھا ایک ایسا ڈاکٹر موجود ہے، ایک ایسا ڈاکٹر موجود ہے جو نکلی ہوئی کو ایسا بنا دے گا، ایسا ٹھیک کر دے گا کہ اللہ رب العزت پہلے سے زیادہ بہتر فرما دے گا. حضرت قتادہ اس آنکھ کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہو رہے ہیں. جب آنکھ کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوئے، سرکار نے لعاب دہن لگایا، اس آنکھ کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، وہ پہلے سے زیادہ دیکھنے والی ہو گئی ہے. یار وہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ کیا آنکھ نکلی ہوئی وہ دوبارہ کبھی دیکھ سکتی ہے؟ لیکن دیکھنے کے پیچھے وہ اتنا جذبہ تھا، وہ اتنی ریاضت تھی، وہ اتنی محبت تھی. انہیں پتا تھا، انہیں یقین تھا کہ اگر یہ آنکھ رکھ دیں گے تو پھر دیکھنا شروع ہو جائے گا، یہ اگر آنکھ واپس رکھ دیں گے تو دیکھنا شروع ہو جائے گی. آج بھی اسی محبت کی ضرورت ہے، آج بھی اسی غیرت کی ضرورت ہے، آج بھی اسی ایمان کی ضرورت ہے. اگر آج یہی ایمان دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اگر آج یہی یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی عشق پیدا ہو جائے، پھر مسلمان دنیا میں عروج پا سکتے ہیں، پھر مسلمان دنیا کے اندر روب و دبدبے سے چل سکتے ہیں. آؤ کوشش کرو ہم بھی اور آپ بھی کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سچا عشق نصیب فرمائے، وہ سچی محبت نصیب فرمائے، وہ غیرت ایمانی نصیب فرمائے، وہ جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اور وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے صدقے ہم پھر سے دنیا کے اندر عروج پا سکیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت